السلام علیکم۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیا حال چال ہے؟ اللہ کریم دا کرم، شکر ہے میاں صاحب یوٹیوب پہ تو کافی موقع ملتا ہے آپ کے واقعات دیکھنے کا، آپ کے قصے سننے کا۔ آج آپ سے لائیو ملاقات ہوگی تو کچھ آج فیس ٹو فیس بیٹھ کے بھی جو ہے نا کوئی اچھا سا کوئی مدینے کا کوئی مکہ پاک کا یادگار واقعہ جو ہے نا سنا دیں۔ بہت مہربانی۔ الحمدللہ میں آپ کو بڑا پیارا سا، میرے پاس ظاہر ہے واقعات ہی ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، مکہ اور مدینہ پاک کے واقعات ہی ہیں۔ اللہ پاک کا کریم کا کرم ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ، بعض کا 3 مرتبہ بھی بلا لیتا ہے۔ بالکل ظاہر واقعات ہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک یہ کرم سب پہ کر دے۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد آمین۔ اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب کر دے۔ آمین۔ تو میں واقعہ ایک سناتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں غار ثور پہ جب بھی اللہ پاک مجھے بلاتا ہے نا، جب بھی بلاتا ہے تو میں 2 جگہ ایسی ہیں جہاں میں ضرور جاتا ہوں، جہاں لوگ بہت کم جاتے ہیں، وہ جبل نور اور جبل ثور۔ ایک کو غار ہرا بولتے ہیں اور ایک کو غار ثور بولتے ہیں۔ غار ثور پہ گیا تھا، عصر کا ٹائم تھا، نیچے اترا تو مغرب ہونے والی تھی، اذان ہونے لگی تھی، تو میں وضو کی تلاش میں، ادھر پانی کی تلاش میں تھا کہ وضو کرنا ہے، تو ایک ٹیکسی میرے قریب آ کے رکی ہے، اس میں میاں بیویاں اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے آواز دی، انہوں نے کہا بھائی جان اب بات سنیں۔ میں نے کہا جی بھائی۔ کہتے یہ جس جگہ پہ ہم آئے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ اب وہ ٹیکسی پہ آئے ہیں، میں بڑا حیران ہوا کہ آئے تو یہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہے، تو وہ ان کو لے کے آیا ہے، تو اس نے بتایا نہیں یہ کون سی جگہ ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اس لیے نا کوشش کرنی چاہیے کہ جس ملک کے آپ ہیں نا، کوشش کریں ڈرائیور بھی اسی ملک کا ڈھونڈیں۔ صحیح۔ ہوا کیا کہ وہ ان کے ساتھ بنگالی ڈرائیور تھا، ان کی زبان آپس میں میچ نہیں ہو رہی تھی، تو وہ سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی جان اگر اجازت ہو تو میں وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں؟ تو کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے پوری تفصیل غار ثور کی، میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی، پورا واقعہ سنایا۔ میں نے واقعہ سنایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے اگر بھائی جان آپ کے پاس ٹائم ہو تو بقایا زیارتیں ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے تو ہمیں کروا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا میرے کریم رب کا کرم ہے کہ اس نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ الحمدللہ نماز کے بعد فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھ گیا ہوں، پیچھے وہ میاں بیوی اور بچہ بیٹھ گئے۔ میں نے ڈرائیور کو سمجھایا، ڈرائیور کو میں نے پوچھا یار تو بتا کیوں نہیں رہا؟ کہتا نہ میں ان کی زبان سمجھ رہا ہوں نہ میری زبان سمجھ رہے ہیں یہ، تو اس لیے مجھے نہیں پتا۔ میں نے اسے ترتیب بتا دی کہ کیسے کیسے ہم نے زیارت کرنی ہے، کس کس جگہ پہ جانا ہے۔ آخر الحمدللہ ساری زیارت بڑے اچھے طریقے سے، میں واقعے کو تھوڑا مختصر کر رہا ہوں، کروا کے تو آخری زیارت کروا کے تو ٹیکسی کو ظاہر فارغ کرنا تھا، تو وہ دونوں میاں بیوی کہنے لگے بھائی جان ہماری خواہش آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ میں نے کہا بھاجی کھانے کی تو بھوک نہیں ہے۔ کہتے نہیں بھائی میرے دل کی خواہش ہے کہ میرا بھائی میرے سے کچھ کھائے۔ انہوں نے برگر لیے، ایک برگر میں نے کہا مجھے دے دیں، کھا میں جب مرضی لوں گا کیونکہ اب مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو الحمدللہ برگر میں نے لے لیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے کہا آپ پیدل تھوڑا سا چل لیں گے میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں بھائی جان، ہم آپ کے ساتھ پیدل چلیں گے۔ وہ میرے ساتھ پیدل چلے، بچے کی واکر رکھی ہوئی تھی، انہوں نے بچے کو واکر میں بٹھا دیا، اور اب ہم پیدل کدھر جا رہے ہیں؟ جہاں میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس گھر کی طرف۔ اب وہ 14 دن کے لیے آئے تھے اور 14 دن میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا۔ صحیح۔ دیکھیں کوشش کریں جب بھی جائیں کسی سے پوچھ لیا کریں، پوچھ لیا کریں کہ پوچھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، جب ہم پوچھیں گے نہیں کوئی بتائے گا نہیں، تو بتانے والے کو بھی کوشش کرنی چاہیے یار اگر تھوڑا کو پوچھتا ہے تو اسے پوری تفصیل سے بتا دے۔ میں ان کو ادھر لے جاتا ہوں، جب ادھر لے کے گیا ہوں تو بتایا کہ یہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یہاں ولادت ہوئی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، درود شریف وہ پڑھ رہے تھے۔ وہ جو بات میں نہیں بھول رہا آج تک، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا، انہوں نے کیا کیا جو میری عقل میں بھی نہیں تھا، یہ کرنے کیا والے ہیں۔ انہوں نے بچے کو واکر سے نکالا، 7-8 سال کا بچہ ہوگا، واکر سے نکالا، ان کو کہا چپل اتار، بچے کی چپل اتار دی، واکر کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ادھر بھاگ، کبھی ادھر بھاگ، کیوں
کہ یہاں یہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، تو یہاں کھیلتے تو ہوں گے نا، وہ کبھی ادھر بھاگتے ہوں گے، کبھی ادھر بھاگتے ہوں گے، کبھی ادھر بھاگتے ہوں گے. کیا بات ہے. ان کا وہ بات کرنا، خدا کی قسم میری چیخیں نکل گئی. وہ بھی رو رہے ہیں اور میں بھی رو رہا ہوں، اور بچہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. وہ آئے تھے انگلینڈ سے، تھے پاکستانی صحیح لیکن آئے تھے وہ انگلینڈ سے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان اللہ جانتا ہے 14 دن تھے، آج ہماری واپسی ہے اور اللہ پاک نے آپ کو ملا دیا. ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا عمرہ آج مکمل ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ یار ادھر جا کے پوچھ لیا کریں. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور اللہ پاک جلد سے جلد آپ کو، آپ کی ساری فیملی کو آمین آمین اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب کرے. میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو تڑپ رہی ہے، جو ترس رہی ہے، اللہ پاک سب پہ کرم کر دے، اور سب کو ایک مرتبہ تو ضرور دکھا دے. بار بار دکھائے تو مالک تیرے سے بڑا کریم کون ہے. تو کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا سر. بہت مہربانی. جزاک